السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک خوبصورت اور نئے دن کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ویڈیو کو پلیز پورا دیکھیے گا، سکپ مت کیجیے گا یا کاٹ کاٹ کے ویڈیو کو مت دیکھیے گا۔ میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ آپ کے لیے ایک ایسا کانٹینٹ لے کے آؤں جس سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے لازمی ملے۔ ہر خاندان کے اندر، ہر فیملی کے اندر کچھ ایسے لوگ لازمی ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک نے نوازا ہوتا ہے، رزق دیا ہوتا ہے۔ ان کے پاس گاڑیاں بھی ہوتی ہیں، ان کے پاس گھر بھی ہوتے ہیں، تو وہ باقی خاندان کے لوگوں کو یا باقی فیملیز کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب بھی آپ کو موقع ملے گا آپ ان کے پاس بیٹھیں گے تو وہ ہمیشہ یا تو اپنے مال کا شو آف کریں گے کہ ہمارے پاس یہ ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے یہ پراپرٹی لینی ہے، یا پھر باتوں ہی باتوں میں آپ کی انسلٹ بھی کی جائے گی اور آپ کو یہ فیل کروایا جائے گا کہ آپ کے پاس کن کن چیزوں کی کمی ہے۔ تم لوگ کیسا کھاتے ہو، کیسا پہنتے ہو، کیسے گزارا کرتے ہو اتنے پیسوں میں؟ ہمارا تو یہ ایک دن کا خرچہ ہے، ہمارا تو یہ آدھے دن کا خرچہ ہے۔ سننے میں آپ کو جو ہے وہ برا بھی لگ رہا ہوتا ہے، آپ کو اپنی انسلٹ کا بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن آپ مجبور ہوتے ہیں چپ رہنے پہ، کیونکہ بھئی خاندان کے معزز بندوں کے سامنے زبان درازی نہیں کی جاتی، چپ رہا جاتا ہے۔ یہی مائنڈ سیٹ ہے ہم سب کے خاندانوں کے اندر۔ ایسے لوگ پتہ نہیں کیوں بھول جاتے ہیں کہ وقت اور ٹائم بدلتے جو ہے، حالات بدلتے، ٹائم نہیں لگتا۔ یہ سب کچھ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین بھی لیتا ہے۔ اگر وہ رب دے سکتا ہے تو وہ لے بھی سکتا ہے۔ اس کی بہترین مثال اگر آپ نے لینی ہے تو کچھ دیر پہلے کراچی میں ہونے والے واقعے سے آپ بھی لے سکتے ہیں، عبرت حاصل کر سکتے ہیں، گل پلازہ والے واقعے سے، کہ کروڑ پتی لوگ جہاں پہ 1300 دکانیں تھیں، تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے خاندان تباہ ہو گئے۔ کروڑ پتی خاندان راتوں رات جو ہیں وہ روڈ پتی ہو گئے، روڈ پہ آ گئے، ان کے پاس کچھ نہیں بچا، اپنا 1 روپیہ بھی نہیں بچا، سب کچھ جل کے راکھ ہو گیا۔ یہ سب کچھ اللہ پاک کے اختیار میں ہے، وہ جب چاہے جس سے چاہے نواز دے اور جب چاہے جس سے چاہے چھین لے، سب کچھ اسی کی حکمت ہے۔ یہ جو مال ہمارے پاس ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی آزمائش بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا ہر وقت جو ہے وہ تیار رہنا چاہیے۔ اللہ پاک کبھی بھی حالات بدل سکتے ہیں، بس یہ ہر حالات میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار رہیں، شکر ادا کرتے رہیں، چاہے آپ کے پاس کم ہے یا زیادہ ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے خوش رہیں اور ناشکری مت کریں۔ ناشکری جو ہے وہ بہت بری چیز ہے، اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے جب اللہ کا کوئی بندہ ناشکری کرتا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کے پاس ہے ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہی کیا ہے، کیا شکر ادا کرے۔ تو جو ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ وہ ان نعمتوں سے بھی محروم کر دیتا ہے اور پھر بے سکونی ہوتی ہے زندگی میں اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ سناتی ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جس سے آپ کو بہت اچھے سے اندازہ ہو جائے گا کہ میری بات کا کیا مقصد ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے ڈائریکٹ، یہ سب کو پتہ ہے، کوہ طور پہ۔ تو ایک دن جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور کی طرف روانہ تھے کہ راستے میں انہیں ایک شخص ملتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے موسیٰ، میں نے سنا ہے تو اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی ہاں یہ سچ ہے۔ تو وہ آدمی کہ موسیٰ جب تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو تو اللہ تعالیٰ سے کہنا کہ تیرا بہت شکر ہے، تو نے بہت نوازا ہے، بس اب مجھے اور نہیں چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں کہہ دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو ایک اور شخص ملتا انہیں، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ اے موسیٰ، میں نے سنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں جی صحیح سنا آپ نے۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہنا، جب تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو تو اللہ سے کہنا کہ کچھ تو دے، کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں کہہ دوں گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ پہنچتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ پہلے شخص کا بتاتے ہیں کہ اللہ فلاں آدمی ملا تھا، وہ مجھے ایسا کہہ رہا تھا کہ بس کر دے، مجھے اور نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ سے کہو مجھے اور نہ نوازے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کیسے نہ نوازوں اسے، وہ میرا اتنا شکر گزار بندہ ہے، میرے رستے میں دیتا ہے، میرے بندوں کا خیال رکھتا ہے اور میرے انتہائی شکر ادا کرتا ہے۔ اسے کہو کہ شکر ادا کرنا بند کر دے، میں عطا کرنا بند کر دوں گا۔
پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرے شخص کا بتاتے ہیں کہ فلاں آدمی ملا تھا، وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کہو کچھ تو دے مجھے، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اس سے کہنا کہ میری شکر گزاری شروع کر دے، میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے، میں عطا کرنا شروع کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آتے ہیں رستے میں تو پہلا شخص ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ اس کا شکر ادا کرنا بند کر دے تو وہ عطا کرنا بند کر دے گا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں کیسے نہ شکر ادا کروں، میں کیسے نہ شکر ادا کروں، اللہ نے مجھے دیا ہی اتنا ہے، میں نہیں کر سکتا بند۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تو پھر جو ہے وہ اسے قبول کیجئے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرے شخص کے پاس پہنچتے ہیں تو اسے بتاتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملا تھا اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ اس شخص سے کہو میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے، میں عطا کرنا شروع کر دوں گا، عطا کرنا شروع کر دوں گا۔ تو وہ شخص ہنسنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کس بات کا بھی شکر ادا کروں، یہ دیا ہی کیا ہے اللہ نے مجھے، بس ایک تن ڈھکنے کے لیے کپڑا دیا ہے۔ وہ یہ بات کرتا ہے کہ تیز ہوا آتی ہے اور اس کے بدن سے وہ کپڑا بھی جو ہے وہ اڑ کے دور چلا جاتا ہے۔ پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کپڑے کی کیا اہمیت تھی جس نے اس کا تن ڈھکا ہوا تھا۔ تو بات بتانے کا مقصد یہ ہے، واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ یہ جن حالات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے، بس شکر ادا کریں ہر حال میں۔ بہت سے لوگ اس دنیا میں ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، ان کے پاس رہنے کے لیے گھر ہے، وہ 3 وقت کی روٹی بھی کھاتے ہیں اور وہ اچھا پہن رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی ان کی زبان پہ اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ہے، انہیں اور چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور چاہنے کی جو بات ہے وہ بری نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ناشکری بری چیز ہے۔ بس ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ڈھیروں ڈھیر شکر ادا کیا کریں۔ یہ برے حالات آ جاتے ہیں، ہر انسان پہ آتے ہیں، اچھے حالات بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں۔ برے حالات کو آزمائش سمجھ کے گزارا کریں، ٹھیک ہے، ان میں اپنے ایمان کو اور مضبوط اور پختہ کریں اور امید رکھیں اچھے ٹائم کی کہ اچھا ٹائم بھی آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر آزمائش ہے، نہ کہ بہت سے لوگ اپنے برے ٹائم میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کرتا ہے، اللہ نے فلاں کو اتنا دیا، فلاں کو اتنا دیا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں جو ہم چھوٹی چھوٹی جو ہیں وہ چیزیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں جو ہم کہہ دیتے ہیں ان کا کوئی وہ نہیں ہے کانسیپٹ، ان کا بہت بڑا جو ہے وہ ہمارے موجودہ زندگی میں رول ہوتا ہے۔ جو باتیں ہم منہ سے نکالتے ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کون سی بات اچھی لگتی ہے، کون سی بری، لہٰذا زبان پہ قابو رکھا کریں اور سوچ سمجھ کے بولا کریں۔ آپ لوگوں نے اپنی فیملیز کے اندر، اپنے دوستوں میں، اپنی سراؤنڈنگ میں بہت سے ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے جن کے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں ہوتی، پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں ہوتے، کھانے کے لیے 3 وقت کا کھانا بھی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور یقین مانیں وہ اپنی زندگیوں میں بہت مطمئن اور بہت خوش ہوتے ہیں، سیٹسفائی ہوتے ہیں، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے اوپر ہمیشہ کرم کی نظر رکھتے ہیں۔ ایٹ دی اینڈ میں یہی کہوں گی کہ اگر اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے تو اس پہ غرور بھی مت کریں، اور اگر آپ کے پاس کم ہے تو اس پہ ناشکری بھی مت کریں۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے خوش رہیں، مطمئن رہیں۔ یہ دنیا کی چیزیں دنیا میں ہی رہ جانی ہیں، یہ دنیا کے مال یہیں پڑے رہنے ہیں۔ زیادہ اگر فکر والی چیز ہے تو وہ ہے آخرت، آپ کے اعمال جن کی آپ کو فکر ہونی چاہیے۔ ہم سب کو اس دنیا کی بہت فکر ہے، ہمیں بہت فکریں ہیں کہ ہم نے گھر لینے، ہم نے گاڑیاں لینی ہیں، ہم نے بچوں کے لیے یہ کرنا ہے، لیکن آخرت کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا، اپنے اعمال کے لیے فکر مند کوئی نہیں رہتا۔ وہ زندگی جو پرماننٹ زندگی ہے، یہ زندگی عارضی ہے جس کے لیے ہم اتنے فکر مند ہیں۔ وہ زندگی جو پرماننٹ ہے اور اپنے اعمال کے اوپر جو ہمیں کام کرنا چاہیے اس پہ ہم کوئی کام نہیں کرے، اس کے لیے ہم بالکل بھی فکر مند نہیں ہیں۔ لہٰذا اپنے اعمالوں کی فکر کریں اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کریں، کسی کا دل آزاری نہ کریں، کسی کا دل مت دکھائیں، کسی کو اتنی تکلیف نہ دیں کہ وہ کبھی آپ کو معاف نہ کر سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہے لیکن اپنے بندوں کے حقوق معاف نہیں کر سکتا۔ اپنی زندگیوں پہ کام کریں، اپنے اوپر کام کریں، اپنے کردار کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تک لازمی پہنچے۔
اچھا، ویڈیو کے اندر آپ کو بہت سی آوازیں سنائی دے رہی ہوں گی۔ اصل میں پہلے میں وائس اوور جو ہے وہ بچوں کے سوتے سوتے کر لیتی تھی، لیکن آج میں تھوڑا سا لیٹ ہو گئی، اس وجہ سے آپ کو تھوڑا بہت شور سنائی دے رہا ہوگا، تو اس کو اگنور کیجیے گا۔ اور میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں آپ نے لازمی بتانا ہے، اپنی رائے کا اظہار لازمی دیا کریں۔ انشاءاللہ جی انشاءاللہ کل نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔